ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زرناب اپنے نام کی پکار سن کر اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں پر پہنچ جائے گا۔ اس نے جلدی سے سائڈ پر ہونے کی کوشش کی تاکہ وہاں سے بھاگ سکے، مگر وہ بڑے بڑے ڈھگ بھرتا اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تمہیں میں نے سمجھایا تھا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنا۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، یا تمہارے اس دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے؟ اتنے عرصے سے میں تمہاری منمانیاں برداشت کر رہا ہوں، لیکن اب میں مزید یہ سب کچھ نہیں سہوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ زرناب ایک کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ابھی تو اس قبرستان میں داخل ہوئی تھی، ابھی تو اس نے باپ کے لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھی تھی کہ یہ ظالم انسان دوبارہ سے وہاں پر ٹپک پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس سے کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر جواب میں خضر اسے یہی کہتا تھا، تم یہ شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں سانس لینے کی اجازت دی ہوئی ہے، اس کے علاوہ مجھ سے کسی چیز کی بھی توقع نہ کرو، اور جہاں تک تمہارے سوالات کا قصہ ہے تو میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ یہ ابھی وہ اسے تبھی کہتا تھا جب اس کا موڈ تھوڑا سا خوشگوار ہوتا تھا، ویسے تو مجال ہے جو وہ اسے مخاطب بھی کرتا ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے پچھلے حصے میں آ گیا اور اسے زمین پر دھکا دیتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ بیچاری سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ خود کو بچانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن سامنے والا انسان انسانیت سے بالکل عاری ہو چکا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیا قصور ہے میرا؟ کم از کم مجھے میری غلطی تو بتا دیں تاکہ یہ سزا سہتے ہوئے میں کسی ششوپن میں مبتلا نہ ہوں۔ تمہارا پیدا ہونا ہی تمہاری غلطی ہے، یہ کہہ کر اس نے اسے بالوں سے پکڑا اور جھنجھوڑنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس کی نظر زرناب کے گلے میں موجود اس لاکٹ پر پڑی تو اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ ایک دم سے اتنا پریشان کیوں ہو گیا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی خضر کو اس قدر ٹینشن میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ اس جگہ پر بالکل اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز اس وقت وہاں پر پھیلی ہوئی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ سب ملازم تھوڑے ہی فاصلے پر اسے رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ چھوٹی معصوم لڑکی اس قابل بالکل نہیں تھی کہ اس کے ساتھ اس طرح کا ستم روا رکھا جاتا، مگر وہ اپنے صاحب کے سامنے آواز اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ جانتے تھے کہ ان سب کی آوازیں چھین لی جائیں گی اور وہ کبھی بھی بولنے کے قابل نہیں ہو پائیں گے۔ ماہ پارا جو کہ اپنی بالکنی میں کھڑی چائے کے سپ لے رہی تھی اور ساتھ ہی بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ خیریت تو ہے؟ تم اتنا مسکرا کیوں رہی ہو؟ ماں کی بات سن کر اس نے ایک نظر پلٹ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، آئیے دیکھیے، آپ کو بھی دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جو کچھ بھی ہوا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سے مجھے کتنی تسکین ملی ہے۔ یہ لڑکی اسی قابل ہے کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جائے۔ یہ کیا سمجھتی تھی کہ شاہ خاندان میں داخل ہونے کے بعد اس کی اوقات تبدیل ہو جائے گی؟ میں تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ وہ اسے یہاں پر کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے لایا ہے، کیونکہ میں نے خضر کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے صرف اور صرف نفرت دیکھی تھی۔ مگر تم میری بات نہیں مان رہی تھی۔ تمہیں یاد ہے کہ پورا ایک ہفتہ تم صرف اور صرف اس منحوس لڑکی کے لیے آنسو بہاتی رہی تھی کہ یہ کہیں خضر کے دل پر قبضہ نہ جما لے۔ اب دیکھو، اس کی حیثیت نوکرانی سے بھی بدتر ہے۔ رانی کو خضر پھر تھوڑی بہت عزت دے دیتا ہے اور اس سے نرم لہجے میں بات کر لیتا ہے، لیکن مجال ہے جو کبھی اس نے اس لڑکی کی طرف رحم بھری نظروں سے بھی دیکھا ہو۔
میں تو اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب وہ اپنے ہاتھوں سے اسے زندہ زمین کے اندر گاڑے گا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا۔ رشیدہ بیگم کے لہجے سے اس وقت تلخی ٹپک رہی تھی۔ امی جان، میں بھی اسی دن کا انتظار کر رہی ہوں۔ چلیں خیر، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی، اس کی اتنی اوقات نہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ یہ کہہ کر وہ ان سے اپنے یونیورسٹی کے قصے کہانیاں لے کر بیٹھ گئی۔ رشیدہ بیگم بھی بہت شوق سے اپنی بیٹی کو بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف اور صرف اس کی خوشی چاہتی تھی اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی انہوں نے خضر کی والدہ آمنہ بیگم سے رشتے کی بات کی تھی، مگر انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر انہوں نے خود پر کنٹرول رکھا اور سوچا کہ وہ دلاور صاحب سے رابطہ کریں گی، کیونکہ اس گھر کو ایک عزت دار بہو کی ضرورت تھی، نہ کہ ایک ایسی لڑکی کی جس کی کوئی عزت ہی نہ ہو۔ تکلیف کے مارے زرناب سے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر لیٹی ہوئی تھی جب رانی چلتی ہوئی اس کے پاس گئی اور تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ تم بھی یہاں پر میرا تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہو نا؟ ارے بی بی جی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میری کیا مجال جو میں ایسا سوچوں؟ وہ بھڑک اٹھی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو تم نے مجھے بی بی جی کہنے کی کوشش کی۔ میری حیثیت یہاں پر ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے۔ جس کا جو دل چاہتا ہے مجھ سے وہی کام کرواتا ہے، اور جیسا دل چاہتا ہے مجھ سے ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ رانی تیزی سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آپ کے لیے روز دعا کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے ضرور نکال لیں گے اور آپ کی زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں لکھ دیں گے۔ وہ یقین سے کہہ رہی تھی، لیکن سامنے موجود لڑکی کا یقین دم توڑ چکا تھا۔ اب اسے کوئی بھی امید نہیں رہی تھی۔ رانی کے سہارے سے وہ دوبارہ خضر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اسے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کرتا تھا، اسے مارتا تھا، پیٹتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اسے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا اور اپنے بستر پر سونے کی اجازت بھی دیتا تھا۔ پہلے اس کے دل میں یہ سب دیکھ کر خوش فہمی پیدا ہوئی، لیکن ایک دن اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے اپنے شوہر کی گھٹیا بات سنی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اس حد تک گر سکتا ہے۔ پہلے پہل اس کے دل میں جتنی بھی محبت تھی، اب وہ بیزاریت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب وہ اس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنے ماضی میں کھو گئی۔ اس کے بابا ایک معمولی سے سرکاری آفیسر تھے۔ وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں رہتے تھے اور بہت ہی خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی، کسی قسم کی کوئی تنگی پریشانی نہیں تھی۔ وہ والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ گھر کے باقی لوگ بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ اس کی منگنی بچپن میں ہی اس کے اپنے کزن سے کر دی گئی تھی۔ وہ عبدالوہاب سے بہت محبت کرتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اسی کو دیکھ کر سانس لیتی تھی اور اسی کو دیکھ کر ہی اس کی صبح ہوتی تھی، تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ بلا شبہ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور اس کا سب سے پسندیدہ شخص تھا، جس کے لیے وہ کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی یہ دیوانگی دیکھ کر اکثر ہی اس کی ماں خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اسے کہتی تھی، ارے زرناب، اتنا پاگل پن بھی ٹھیک نہیں ہے، نصیب کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور وہ انسان تم سے جدا ہو جائے۔ ابھی وہ بات مکمل ہی نہیں کرتی تھی کہ وہ رونا شروع کر دیتی تھی اور کہتی تھی، میرے ساتھ جدائی کی باتیں نہ کیا کریں، ابھی وہ مجھے حاصل ہی نہیں ہوا اور آپ پہلے ہی مجھے اسے الگ کرنے کے در پہ ہیں۔ اسے واقعی نہ صرف دلی تکلیف ہوتی تھی بلکہ ذہنی تکلیف بھی پہنچتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی محبت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ اسے پانے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خود ہی اپنی ماں سے بات کی کہ وہ جلد از جلد اس کی رخصتی کر دے۔ جب باقی خاندان والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت باتیں بنائیں۔
کہ کس طرح کی لڑکی ہے جو اپنے ہی منہ سے رخصتی کے لیے کہہ رہی ہے، مگر یہاں پر پرواہ کسے تھی؟ اس نے نہ تو پہلے کبھی کسی کی باتوں کو خاطر میں لیا تھا اور نہ ہی اس وقت لے رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، لیکن اس سے پہلے ہی ایک اور شور اٹھا۔ اس کا ایک دور کا کزن تھا جو گاؤں میں رہتا تھا۔ ان کے گھروں کی آپس میں لڑائیاں چل رہی تھیں۔ جب صلح ہوئی تو یہ لوگ بھی شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بدتر فیصلہ تھا جو اس نے کیا تھا۔ بعد میں وہ بھی یہی سوچتی تھی کہ کاش وہ اس دن گاؤں میں نہ آئی ہوتی تو نہ ہی وہ اس انسان کے ہتھے چڑھتی۔ وہ تو اپنے کزن کی مہندی پر وہ گانا گا رہی تھی۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی۔ سب لوگ ہی اس کی سریلی آواز کی تعریفیں کر رہے تھے اور اس کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ اپنے چہرے پر بار بار پریشان کر دینے والی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے گردن موڑ کر دیکھی تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکنا رک گیا۔ وہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جس کی عمر تقریباً 30 سال سے بھی زیادہ تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا، وجاہت کا پیکر تھا۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر ہینڈسم انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، مگر وہ انسان بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے اسے گھورے چلا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کے باقی لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے چچا جان تیزی سے آگے آئے اور خضر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے لہجے کو بڑی مشکل سے نارمل رکھا تھا، لیکن پھر بھی سختی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ جواب میں اس نے خون خوار نظروں سے اس کے چچا کو دیکھا اور صرف چند الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مولوی کا انتظام کرو۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ مطالبہ رکھ دے گا۔ گاؤں کی وہ ساری لڑکیاں جو خضر پر مرتی تھیں اور جو اسے شادی کرنے کی خواہش مند تھیں، ان کے منہ لٹک گئے۔ دوسری طرف زرناب کو لگ رہا تھا کہ 7 آسمان اس کے سر پر آ کر گر گئے ہیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا گھٹیا مذاق کرے گی۔ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے؟ اور جہاں تک شادی کا سوال ہے تو میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد میرا اپنے کزن سے نکاح ہونے والا ہے۔ اس پر وہ کھل کر مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے بولا، تمہارا نکاح ہونے والا ہے؟ ابھی تمہارا نکاح ہوا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کی بھی دسترس میں موجود نہیں ہو۔ میری نظریں تم پر اٹک گئی ہیں اور اب تمہیں میں ہی حاصل کروں گا۔ میرے علاوہ اگر کسی نے بھی تمہیں دیکھنے کی کوشش کی تو میں ان کی آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکے یا اسے کسی قسم کا سوال کر سکے۔ زرناب کے والدین بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر یہ لڑکی خضر کے حوالے نہ کی گئی تو وہ پوری نسل کو ہی مٹا دے گا، اور وہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ چودھری کا بیٹا جو کچھ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اور پھر یوں افراتفری میں اس کا نکاح خضر سے ہو گیا۔ جب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو وہ اس کی طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں بولا، تمہیں میں اتنی تکلیف دوں گا کہ تم موت کی فرمائش کرو گی، لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ جتنا میں تڑپا ہوں تم اتنا ہی تڑپو گی۔ جتنی تکلیفیں میں نے کاٹی ہیں تم اتنی ہی تکلیفیں کاٹو گی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا اور وہ ڈرتے ڈرتے بولی کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ تم سے اپنا مکمل تعارف میں اس وقت کراؤں گا جب تم اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا اور خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف زرناب کو لگ رہا تھا اس کا دل تکلیف سے پھٹ جائے گا۔ وہ کسی اور انسان کے بچپن سے خواب دیکھ رہی تھی اور اب اس کے پہلو میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کو اس نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، سوچنا تو دور کی بات۔
حویلی میں لانے کے بعد اس نے سب کے سامنے زرناب کو زمین پر دھکا دیا اور اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا کہ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں تمہاری اوقات پتہ چل جائے، اور اس کے ساتھ ہی سب لوگوں کو تمہاری حیثیت کا بھی اندازہ ہو جائے۔ یہ رہے گی میرے کمرے میں، لیکن اس کی حیثیت نوکرانی سے بھی بدتر ہوگی۔ آپ سب لوگ اس کے ساتھ جیسا چاہیں ویسا سلوک کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ آپ یہی سمجھیں کہ میں اسے یہاں پر دشمنی پوری کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اس وقت لاؤنج میں چند لوگ موجود تھے، جس میں سے اس کے والدین اور اس کے چچا کا خاندان تھا۔ ماں پارا کو ابھی تک اس کی خبر نہیں ملی تھی۔ وہ آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھی اپنا سنگھار کر رہی تھی۔ یہ خضر کے واپس آنے کا وقت تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھیں، شام کے وقت اچھے سے تیار ہو جاتی تھیں اور پھر اس کے سامنے جا کر اپنے حسن کے جال بچھانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھیں، مگر مجال ہے جو کبھی سامنے والے نے اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو، اسے تو جیسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ رشیدہ بیگم تیزی سے بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگی، تجھے کچھ اندازہ بھی ہے کہ کتنا بڑا غضب ہو گیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ جس انسان کے تم خواب دیکھ رہی ہو اور جس کو پانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی ہو، اس نے شادی کر لی ہے اور وہ یہاں پر اپنی دلہن لے کر آ گیا ہے۔ جاگتی ہوئی آنکھوں سے اس نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے وہ سارے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ اب اس کی کرچیاں اس کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اسے چلاتا دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں تماشا لگا رہی ہو؟ پہلے کیا گھر میں کم ڈرامے لگے ہوئے ہیں جو تم نے بھی اپنا سٹارٹ کر دیا؟ جہاں تک اس کے نکاح کرنے کا سوال ہے تو مجھے یہی ہے کہ وہ ایک مقصد سے اس لڑکی کو یہاں پر لایا ہے، مگر پھر بھی اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جتنی خوبصورت وہ لڑکی ہے، نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد اس کے جال میں پھنس جائے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تم فی الحال خود کو تکلیف نہ پہنچاؤ، پہلے ہم معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارا نکاح اس سے کراؤں گی، تو میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ اس رات جب وہ اپنے کمرے میں گئی تھی تو چند لمحوں کے لیے تو وہ اس عالی شان کمرے کو ہی دیکھتی رہ گئی، جہاں پر ایک سوئمنگ پول بھی تھا اور اس کے ساتھ باہر کی سائڈ پر ایک چھوٹی سی گیلری تھی جہاں پر بہت سے پودے رکھے گئے تھے۔ یہ سب یہاں کے رہنے والے کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتے تھے، مگر اسے فی الحال ان چیزوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف یہ بات چل رہی تھی کہ وہ اپنے محبوب سے جدا ہو گئی ہے۔ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں اپنے رب سے فریاد کرنے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، اللہ جی، میں نے صرف اور صرف آپ سے ایک انسان مانگا تھا۔ آپ کو پتہ تھا کہ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر جیتی تھی، اور جس دن میں اسے نہ دیکھتی اس دن میرا دن اچھا نہیں گزرتا تھا۔ پھر آپ نے مجھ سے وہ کیوں چھین لیا؟ اسے کیوں مجھ سے جدا کر دیا؟ اللہ جی، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ میری مدد کریں، مجھے اس درد سے باہر نکال دیں۔ یہ تکلیف بہت زیادہ ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، اور نہ ہی مجھ سے یہ سب کچھ برداشت ہو رہا ہے۔ جو انسان ابھی میری زندگی میں آیا ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تم بہت جلد میرے بارے میں جان لو گی، لیکن فی الحال یہ ڈرامے کرنا بند کرو اور جلدی سے زمین سے اٹھو۔ مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی خضر کھڑا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کے منہ کو دبوچتے ہوئے بولا، آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے، لیکن دوبارہ کبھی بھی یہ بات کرنے کی جرت نہ کرنا۔ تمہیں کوئی بھی حق نہیں کہ تم اس طرح سے کوئی دعویٰ کرو، اور جہاں تک معاف کرنے کا سوال ہے، وہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو معاف کرتا ہے
और कौन किसे सजा देता है। उसने प्यार से सामने खड़ी औरत के चेहरे पर हाथ फेरा और बोल दिया, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितने अरसे से तलाश कर रहा था। अब तो मैं मायूस होकर बैठ गया था। मुझे लग रहा था कि मेरी सारी मेहनत रायगां चली जाएगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मगर आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। तुम मुझे वहां पर मिली जहां मैंने गुमान ही नहीं किया था। आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं, जैसे आप मुझे जानते हैं? उसने तड़प कर कहा। क्योंकि ये सच है माय लेडी, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो, लेकिन अभी शायद ड्रामे लगा रही हो और मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हो। मैं तुम लोगों की फितरत बहुत अच्छे से जानता हूं। जहां तुम लड़कियों का सवाल है तो तुम लड़कियों की फितरत को जानने में तो मैंने पीएचडी की हुई है। तुम लोग जितने मर्जी ड्रामे क्यों ना कर लो, लेकिन मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। मैंने तुमसे निकाह किया है तो इस बाबत अपने दिल में किसी भी किस्म की खुशफहमी ना लाना। मैं सिर्फ बदला लेने के लिए तुम्हें यहां पर लाया हूं। तुम्हारी हैसियत यहां पर एक नौकरानी से बढ़कर नहीं होगी। लेकिन हां, मैं तुम पर एक एहसान कर दूंगा। तुम रात को मेरे बिस्तर पर ही सोया करोगी, ताकि तुम्हें यह एहसास होता रहे कि तुम मुझ पर मुकम्मल तौर पर हक रखती हो। लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे पास नहीं आ सकती और ना ही मुझे हासिल कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारी औकात इतनी है ही नहीं। तुम्हें मैंने नाम भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से दिया है ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी ही नज़रों में गिरा सकूं। और जहां तक तुम्हें इस कमरे में रखने का सवाल है तो उसके पीछे भी एक वजह है। बाज़ औक़ात इंसान का दिल फिसल जाता है और इंसान अपने होशो हवास खो देता है। उसी औरत की तलब होती है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना फारिग वक्त में अपनी तलब पूरी करने के लिए कमरे में किसी औरत को रख दिया जाए। ये कहकर वो खबासत से हंसने लगा, जबकि सामने खड़ी लड़की का दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। आज से पहले उसने इस कदर ज़िल्लत कभी बर्दाश्त नहीं की थी और ना ही उसने कभी किसी की इस कदर नफ़रत देखी थी। उसे हमेशा ही मोहब्बत से रखा गया था। जहाँ तक उसके महबूब का सवाल था तो वो उसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करता था, उसे अपने साथ घुमाने लेकर जाता था, उसकी तारीफ़ करता था, उसे उसकी अहमियत का एहसास दिलाता था। मगर अब वक्त यकदम ही पलट गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसे लग रहा था कि वो अपना जहनी तवाज़ुन खो देगी। इस जहन्नुम में गुजारा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अगले ही दिन सुबह किसी ने 5 बजे ठंडे पानी की बाल्टी उसके ऊपर गिरा दी। सर्दियों की सुबह थी, हीटर भी बंद था। पहले ही उसके पास सिर्फ एक पतली सी चादर थी जो सर्दी को रोकने की कोशिश में नाकाम हो रही थी। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठी। उसका पूरा वजूद कांपने लगा था। उसकी नाक यकदम ही सुर्ख हो गई थी। यहां पर तुम्हें महारानी बनाने के लिए नहीं लाया। चलो उठो और जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बनाओ। अभी मैं जॉगिंग पर जा रहा हूं। वापस आने के बाद मुझे सब कुछ तैयार चाहिए। ये कहकर वो एक लम्हे की देरी किए बगैर वहां से निकल गया। उसके पास कोई जोड़ा मौजूद नहीं था। तुम अभी तक इसी हालत में बैठी हुई हो? वो हलक के बल धाड़ा। वो नहीं जानती थी कि आधा घंटा गुजर गया है और उसे ये भी मालूम नहीं था कि वक्त का बहुत पाबंद है। मेरे पास कोई जोड़ा नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक लम्हे की भी देरी किए बगैर वो उसके सर पर पहुंच गया। बदबख्त औरत, तुम्हारी वजह से मेरा इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया हो रहा है। तुम्हें उसकी सज़ा तो अब मिल कर ही रहेगी। अब तुम्हें पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। तुम इसी कमरे में बंद रहोगी ताकि तुम्हें पता चले कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं करनी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे स्टोर रूम की तरफ लेकर चला गया। उसने भी ये लिहाज नहीं किया था कि उसके कपड़े गीले हैं और शदीद सर्दी है, वो बीमार भी पड़ सकती है, क्योंकि वो उसे लाया ही इसी वजह से था ताकि उसे अपनी मर्जी की तकालीफ दे सके। तकरीबन पूरे 24 घंटों के बाद उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ज़मीन पर लेटी हुई लड़की को देखकर एक लम्हे के लिए उसका दिल धड़का। माजी के कुछ लम्हात दोबारा से उसकी नज़रों के सामने घूमे, जिससे उसका दिल थोड़ा सा नरम पड़ा था।
وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے چہرے کو تھپکنے لگا۔ اس کا جسم اس وقت ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اس کی سانس بھی رک رک کر چل رہی تھی۔ خضر کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کم از کم اتنا ظلم تو اس پر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف لے گیا۔ ماں پارا نے جب اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ مزید تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دے۔ اب وہ اس کی موت کے لیے دعائیں کر رہی تھی، لیکن شاید اس کی زندگی ابھی لکھی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بچ گئی، اور اس کے ٹھیک ہونے کے فوراً بعد وہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ اس سے اپنے سارے کام کرواتا تھا۔ ایک کام اس سے 10 بار کروائے جاتے تھے۔ جس دن خضر کی چھٹی ہوتی تھی وہ دن اس کی زندگی کا سب سے مشکل دن ہوتا تھا، کیونکہ اسے ایک لمحہ بھی آرام کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ کبھی کچن میں، کبھی کمرے میں تو کبھی صحن میں، وہ بس اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر خضر کو بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اسے اپنی نظروں کے سامنے بھی رکھنا چاہتا تھا اور اسے تکلیف بھی دینا چاہتا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ شوہر کی منتیں کر رہی تھی کہ صرف اور صرف ایک بار اسے اپنے باپ کی میت پر جانے کی اجازت دے دی جائے، مگر اس ظالم انسان نے زرناب پر ترس نہیں کھایا اور اسے صاف الفاظ میں کہا کہ میں نے تمہیں پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ ڈرامے بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے یہ آنسو مجھ پر کام نہیں کریں گے۔ اس نے سختی کا مظاہرہ کیا اور اسے حویلی کے اندر ہی قید کر دیا۔ تقریباً 2 دن تک وہ کمرے میں بند رہی تھی، روتی رہی تھی۔ اس کا بہت برا حال تھا۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ عبدالوہاب خاموش ہو گیا ہے۔ وہ جھوٹی محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حقیقت میں اسے زرناب سے کوئی محبت نہیں تھی، اسی وجہ سے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اندر کتنا بڑا کھیل رچا رہا ہے۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک بہت بڑی پلاننگ کر رہا ہے، جس کے مطابق نہ صرف وہ اپنی محبت کو چھڑوانے میں آزاد ہو جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس نے بھی اس کی محبت کو اس سے جدا کیا ہے وہ اسے بھی سبق سکھائے گا۔ اب وہ وقت دور نہیں تھا۔ اس نے صرف اور صرف صبر سے کام لینا تھا اور حوصلہ دکھانا تھا۔ اتنی تکلیف اور پریشانیوں کے باوجود بھی وہ زندہ تھی، اور یہ سوچ کر زرناب کو بہت ہنسی آئی تھی، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کی لاڈلی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے اکثر ہی اس کی سہیلیاں اس کا مذاق بناتی تھیں اور اسے کہتی تھیں، یار زرناب، جتنا لاڈ پیار سے انہوں نے تمہیں رکھا ہوا ہے اور جتنی تم نازک ہو، کوئی تمہیں ہاتھ لگائے گا تو تم ٹوٹ جاؤ گی۔ مگر اب اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پتھر کی ہو گئی ہے۔ شام کا وقت تھا۔ سب لوگ لان میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ شاہ خاندان کے بڑے آپس میں کسی خاص موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ قریب ہی بیٹھی سب کی پیالیوں میں چائے انڈیل رہی تھی۔ خضر بہت غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج کل اسے اس لڑکی پر نہ جانے کیوں پیار آنے لگا تھا۔ اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت سے وہ خود بہت زیادہ پریشان تھا۔ اکثر ہی وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر خود سے بات کرتا تھا اور خود کو باور کراتا تھا، نہیں خضر، نہیں، اس لڑکی پر کبھی بھی اپنی محبت نچھاور نہیں کرنا، کیونکہ یہ لڑکی تمہاری محبت کی نہیں بلکہ تمہاری نفرت کی حقدار ہے۔ جتنی تکلیفیں اس نے تمہیں پہنچائی ہیں، جتنی راتیں تم نے روتے ہوئے گزاری ہیں، ان سب کے بعد تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اس کے لیے اپنے دل میں نرمی محسوس کرو۔ جب وہ ماں پارا کے کپ میں چائے انڈیل رہی تھی تو اس نے جان بوجھ کر اسے ٹھوکر ماری، جس کی وجہ سے چائے گر گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے، کیونکہ جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا شوہر دوبارہ سے اٹھ جائے گا اور سب لوگوں کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ مگر اس بار بہت ہی انوکھی بات ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ماں ہی اسے تھپڑ مارتی یا اسے ڈانٹتی، خضر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا
और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, खबरदार, जो तुमने दोबारा कभी इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, ये मेरी दस्तरस में मौजूद है। सिर्फ मुझे ही हक है कि मैं इसके साथ जैसा जी चाहे वैसा सलूक रवा रख सकता हूं। तुम लोगों में से किसी को भी यह हक नहीं कि तुम लोग इसे मारो पीटो। ये नया हुक्म था जो वो सुना रहा था। उसे सुनकर उसकी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जानती थी कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये लड़की उनके बेटे के दिल में घर करने में कामयाब हो जाएगी, और अब यकीनन वो वक्त करीब आ चुका था। तुम यहां क्या मुंह खोले हैरत से मेरी तरफ देख रही हो? जल्दी से अपने कमरे में जाओ। उसने इसे डांट कर कमरे में भेज दिया। खुद वो दोस्त के पास जाने का इरादा रखता था, लेकिन पुलिस स्टेशन से आने वाली कॉल देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। ये उसी इंस्पेक्टर का नंबर था जिसको उसने तफ्तीश पर रखा हुआ था। क्या तुम अभी और इसी वक्त मुझसे मिलने आ सकते हो? तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उसे वजदान की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्यों, क्या हो गया है? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी कोताही की वजह से तुम एक गलत लड़की को सजा दे रहे हो। ये सुनकर इसे लगा कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगा। तो क्या जरनाब इतने अरसे से जो भी कह रही थी वो सब कुछ सच था? क्या वो वाकई इसे नहीं जानती थी? क्या वो वाकई ड्रामे नहीं लगा रही थी? एक लम्हे की भी देरी किए बगैर वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो पुलिस स्टेशन में मौजूद था और वजदान के रूबरू बैठा हुआ था। मैंने तुम्हें गलत लड़की का नंबर ट्रेस करके दे दिया था। दरअसल दोनों के नाम एक जैसे थे और नंबर में भी थोड़ा सा फर्क था, वो शर्मिंदगी से कह रहा था। जवाब में वो गुस्से से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, तुम जानते भी हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, और मुझे भी एक ऐसा गुनाह करने पर मजबूर कर दिया जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं। मैं इतने अरसे से उसके साथ ज्यादती करता रहा, उसे तकलीफ़ें पहुंचाता रहा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं उसे वो लड़की समझ रहा था जिस लड़की ने मुझे धोखा दिया था। मुझे माफ़ कर दो खिज़र, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भाभी से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ वहां पर जाऊंगा और उन सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पागल तो नहीं हो गए? हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से तो उसे आज़ादी मिल जाएगी और वो आसानी से मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी, जबकि अब मैं उसे अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालना चाहता। वो मुझे पसंद आ गई है, उसकी मासूमियत मुझे भा गई है। शायद यही वजह थी कि मैं अभी तक शशोपंच में मुब्तला था। तो मुझे ये बताओ कि शाज़मा कहाँ पर है? क्या तुम्हें उसका कोई पता चला? हाँ, उस लड़की को अपनी गलतियों की सज़ा मिल चुकी है। वो किसी के पैसे लेकर फरार हो रही थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। गाड़ी खाई में गिर गई, जिसकी वजह से किसी को उसकी लाश भी नहीं मिली। अब तक तो उसे जंगली जानवर खा चुके होंगे या फिर कीड़े मकोड़ों ने उसका काम तमाम कर दिया होगा। ये सुनकर खिज़र के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं यही तो चाहता था कि उसे उसकी गलतियों की सज़ा मिल जाए। चलो ठीक हो गया, अब मेरे दिल को भी थोड़ा सा सुकून पहुंचा है। बाकी माजी में मैंने जितनी भी ज्यादतियां की हैं, मैं उसकी माफ़ी तुम्हारी भाभी से मांग लूँगा। मुझे यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। जब वो वापसी पर घर जा रहा था तो इसका दिल बहुत सरशार था। वो खुद अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। वो नहीं जानता था कि उसे हकीकत जानने के बाद इतनी खुशी क्यों मिल रही है। वो मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो देखा तो वो खड़ी शीशा साफ कर रही थी। तेजी से चलता हुआ उसके पास गया और उसका हाथ नरमी से पकड़कर साइड पर खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज के बाद तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं। ये बदला हुआ रवैया वो हजम नहीं कर पा रही थी। अब क्या मेरे साथ फिर कोई नया खेल खेलना चाह रहे हैं? उसने डर कर पूछा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 2 दिन उसने मोहब्बत का ड्रामा रचाया था,
تاکہ اس کے دل میں خوش فہمی ڈال سکے، اور جب وہ خوش فہم ہو گئی تو دوبارہ سے اس نے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ نہیں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، بلکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑانا چاہا، لیکن جواب میں اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو احساس نہیں ہوا، بلکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ میں جتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہی ہوں، اس دوران میں آپ کی فطرت سے بھی واقف ہو گئی ہوں۔ آپ مجھے ایک لمبے عرصے سے ایک ایسے گناہ کی سزا دیتے آئے ہیں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے سال میں تکلیف میں رہی ہوں، اور اب آپ یوں بیہیو کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری ایک بات یاد رکھیں، میں یہ سب کچھ کبھی نہیں بھولوں گی اور آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے نہ صرف مجھے، میرے گھر والوں سے، اس کے ساتھ ساتھ میری محبت سے بھی مجھے جدا کر دیا۔ غصے سے اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو یہ سارے ڈرامے نہ سمجھتی۔ جتنا عرصہ وہ اس حویلی میں رہی تھی، اس وقت میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں کے لوگ کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح سے وار کرتے ہیں۔ خضر مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنے سخت دل کی مالک ہو سکتی ہے۔ اب تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے کوئی تکلیف دے سکتا۔ وہ اس کے سائڈ سے ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شیرنی ابھی زخمی ہے، اسی وجہ سے غصے میں ہے، لیکن بہت جلد میں اس کی مرہم پٹی کر دوں گا اور اسے ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا اور مسکرانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ عورتوں کو منانا بہت ہی آسان ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جو عورت راضی ہی نہ ہونا چاہتی ہو، اس کو منانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، مگر اینڈ میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اور صرف مایوسی ملتی ہے۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ہاتھ لگاتا، اس نے یکدم ہی اس کا بازو پکڑا اور تکلیف دہ لہجے میں بولی، پہلے مجھے ساری حقیقت بتائیں۔ چند لمحوں تک وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ایک امید سے بولا کہ اگر میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دیتا ہوں تو کیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گی؟ میں آپ سے ناراض نہیں، بلکہ میں آپ سے بیزار ہوں، اور بیزاریت کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے اسی کے لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ جب وہ دوبارہ بولا تو اس کی آواز بھی تکلیف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آج سے 2 سال پہلے میری ایک لڑکی سے بات چیت شروع ہوئی تھی۔ یوں تو میں کسی سے بھی فالتو کوئی بات نہیں کرتا تھا، مگر اس لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی کشش تھی جس کی وجہ سے میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی آواز تبدیل کرنا جانتی تھی۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی آوازیں بدل کر وہ بات کر لیتی تھی، اور اس نے بے وقوفی یہ کی تھی کہ اس نے مجھے اپنی اس خوبی کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ہم دونوں کی باتیں بڑھنے لگیں۔ پہلے دوستی اور پھر بعد میں ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی جس پر میں اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی میں اس کے پیچھے دیوانہ تھا۔ میں اس سے صرف اور صرف ایک بار ملنا چاہتا تھا اور اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہر بار مجھے ٹال دیتی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ بہانہ بنا رکھا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا فون استعمال کرتی ہے، اسی وجہ سے وہ ہر وقت میرے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتی۔ میرے لیے بھی اس میں کوئی برائی نہیں تھی، میں بس صرف اور صرف دن میں ایک بار اس کی آواز سننا چاہتا تھا اور اس کے دل کا حال احوال جاننا چاہتا تھا۔ 1 سال میرے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے بعد وہ یکدم ہی مجھ سے کھنچی کھنچی رہنے لگی۔ میں نے جب ملنے پر زور دیا تو اس نے نہ صرف میرا نمبر بند کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سم بھی توڑ دی۔ میں نے اپنے ایک پولیس دوست کو اس کا نمبر دیا اور اسے ٹریس کرنے کے لیے کہا، مگر وہ ٹریس کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوا، اور مجھے بولا کہ جس دن اس نے وہ سم آن کی اسی دن میں اسے ٹریس کر کے اس کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس کا نام بھی زرناب تھا، اور پھر اس دن جب میں اپنے دوست کی شادی پر گیا ہوا تھا، تب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا۔
तुम्हारी आवाज़ मुझे उससे मिलती जुलती महसूस हुई। वो भी इसी तरह से बहुत खूबसूरत गाती थी। उसी वक्त ये मुझे अपनी पुलिस दोस्त की कॉल आई, जिसने मुझे बताया कि जिस लड़की को तुम काफ़ी अरसे से तलाश कर रहे हो वो लड़की इसी जगह पर मौजूद है। उसने मुझे उसकी तस्वीर भेजी। जब मैंने तस्वीर देखी तो मैं पहचान गया, वो तुम ही थी। एक लम्हे की देरी किए बगैर मैंने तुम्हें अपने निकाह में ले लिया। जब तुम मुझे कह रही थी कि तुम मुझे नहीं जानती और मुझे गलत फहमी हुई है, मैं यही समझता था कि तुम ड्रामे लगा रही हो और ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम वाकई में बेकसूर हो। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब वो कहाँ पर है? जरनाब ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। उसका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है और मैं इस बार बहुत ज़्यादा अपने रब का शुक्र अदा कर रहा हूँ। वो किसी के पैसे लेकर भाग रही थी। ये सुनकर अब इसे लगा था कि किसी ने सातों आसमान उसके सर पर गिरा दिए हों। वो इसकी पुप्पो के बारे में बात कर रहा था। हाँ, वो उन्हीं के बारे में बात कर रहा था। उनका नाम ही जरनाब था। चूंकि सब भाई उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, इसी वजह से इसके वालिद ने अपनी बेटी का नाम बहन के नाम पर रख दिया। वो शुरू से ही लाड प्यार से रही थी। हद से ज़्यादा मोहब्बत ने उन्हें बिगाड़ दिया था। उन्हें हर तरह की सहूलत थी, इसी वजह से वो गलत सरगर्मियों में मुलव्विस हो गई थी। पुप्पो भतीजी की उम्र में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था, इसीलिए दोनों की दोस्ती भी थी। वो अक्सर ही उसके नंबर से कॉल करती थी और इसकी सिम को इस्तेमाल करती थी। उन्होंने इसका मोबाइल एक मखसूस इंसान को कॉल करने के लिए रखा हुआ था। वो बाज़ औक़ात अपनी पुप्पो को समझाती थी, लेकिन मजाल है जो उन्होंने कभी इसकी कोई बात मानी हो। वो आगे से जज्बाती हो जाती और इसे कहती कि तुम चाहती ही नहीं कि मैं चाहे जाने की खुशी महसूस करूं। चूंकि उनके अपने चेहरे पर दाग थे जिसकी वजह से वो बहुत बुरी नज़र आती थी, मगर आवाज़ के मामले में वो बहुत खुशकिस्मत थी और इसी चीज़ का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी। लड़कों से ताल्लुकात रखती थी, उनसे पैसे बटोरती थी और उनको मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर छोड़ भी देती थी। ये सारी बातें उसने अपने दिल में ही दबा ली, क्योंकि ये सब कुछ वो उसे बताने की हिम्मत नहीं रखती थी। जानती थी कि दोबारा से एक नई जंग शुरू हो जाएगी। उसने खुद पर काबू पाया और बोली, क्या अब हम दोनों अलग हो सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक साथ रहने का कोई जवाज़ बनता है। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत नहीं और ना ही कभी ये मोहब्बत पैदा हो सकती है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है और ये हमेशा रहेगी। तुमने आज तो ये बात कह दी, लेकिन दोबारा कभी भी मुझसे दूर होने की बात नहीं करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता। मैंने तुमसे अपनी माजी की गलतियों की माफ़ी मांग ली है और वादा किया है कि अब तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। क्या तुम एक बार मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती? अगर तो तुम सब कुछ अपने उस कज़न की वजह से कर रही हो, तो उसकी भी हकीकत मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि और भी बहुत सारी लड़कियों से मोहब्बत के झूठे एतराफ़ करता था। तुम्हारे साथ उसने मंगनी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रखी थी, क्योंकि उसकी नज़र तुम्हारी जायदाद और तुम्हारे घर पर थी। वो जानता था कि तुम वालिदैन की इकलौती हो, शादी के बाद सब कुछ उसे ही मिल जाएगा। अभी भी वो इसी वजह से तुम्हें हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। उसने 2-3 बार मुझ पर केस भी किया है, लेकिन वो अभी मुझे नहीं जानता कि मैं उससे 2 हाथ आगे हूँ। बेहतर यही है कि तुम उसे अभी और इसी वक्त कॉल करो और उसे बताओ कि तुम उसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती और कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। बेहतर यह है कि वो तुम्हारा पीछा छोड़ दे। ये कहकर उसने जल्दी से नंबर डायल किया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया। वो हैरत से मुंह खोले उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ से जब उसे अब्दुल वहाब की आवाज़ सुनाई दी तो वो बौखलाहट में वो सब कुछ कह गई जो उसे कहने के लिए खिज़र ने कहा था। उसकी ये हरकत देखकर वो खिलकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा खुश रखेंगे और कभी भी मायूस नहीं करेंगे। बज़ाहिर वो जितनी मर्जी नफ़रत जता लेती, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में कहीं ना कहीं
اس شخص کے لیے نرمی پیدا ہو گئی تھی، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اب وہ یہ سب کچھ اپنی پھپھو کی وجہ سے کر رہی تھی۔ انہوں نے جو حالات خراب کیے تھے، اب اس نے انہیں سدھارنا تھا۔ اسی شام وہ اسے اس کے والد کی قبر پر لے کر گیا۔ دونوں نے وہاں پر فاتحہ پڑھی۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا اور بار بار معافی مانگ رہا تھا۔ زرناب نے اسے کہا کہ میں معاف کر چکی ہوں، اب دوبارہ سے ماضی کو نہ دہراؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ نہ ہی اسے سیاست میں دلچسپی تھی اور نہ ہی وہ اس ملک میں کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بیوی کو لے کر امریکہ چلا گیا اور وہاں پر اپنا ایک بزنس سٹارٹ کیا۔ زرناب نے اپنی ماں کو ابھی وہاں پر ہی بلا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو 1 سال کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت بچے سے نوازا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جتنی بھی کشیدگی تھی وہ دور ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔